CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ صفحہ نمبر 117، سبق نمبر 13، جس کا عنوان ہے جھلکاری بائی۔ صفحے کے اوپر کی جانب ایک QR کوڈ دیا ہے جس کو اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ کردار: رانی لکشمی بائی، نانا صاحب، سامنت، جھلکاری بائی، جنرل روز، ایلچی، سپاہی اور دامودر راؤ خاموش کردار۔ زمانہ: سن 1857۔ پہلا منظر: رانی لکشمی بائی اپنے محل میں جنگی لباس میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے سامنے نانا صاحب اور کچھ سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاس ہی ایک پلنگ پر رانی کا گود لیا بیٹا دامودر راؤ بیٹھا ہے۔ لکشمی بائی تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے: جھانسی کے بہادروں، انگریزوں کی ایک بڑی فوج نے جھانسی کو چاروں جانب سے گھیر لیا ہے۔ ہمارے کئی بہادر سپاہی شہید ہو چکے ہیں۔ ہمارے کچھ سردار انگریزوں سے جا ملے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ بچا ہے کہ ہم قلعے کا پھاٹک کھول دیں اور انگریزوں کی فوج سے لڑیں۔ اب جھانسی کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بچوں، اس صفحے کے نیچے ایک تصویر ہے جس میں رانی لکشمی بائی اپنے محل میں جنگی لباس میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے سامنے نانا صاحب اور کچھ سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاس میں ہی ایک پلنگ پر رانی کا گود لیا بیٹا دامودر راؤ بھی بیٹھا ہے۔ صفحہ نمبر 118۔ سامنت: رانی صاحبہ، جھانسی پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں۔ ہم دامودر راؤ کی حفاظت کا انتظام بھی کر لیں گے، لیکن دانستہ طور پر انگریزوں کی فوج کے سامنے جا کر جان دینا عقل مندی نہیں ہے۔ اچھا تو یہ ہوگا کہ کسی طرح قلعے سے محفوظ نکل کر فوج کو ازسرنو متحد کریں۔ لکشمی بائی: میں آپ کے منصوبے سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن اب انگریزوں کی فوج کا گھیرا توڑ کر باہر نکل پانا آسان نہیں ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ انگریزوں کے مخبر محل کے اندر بھی ہیں۔ یہ غدار ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں انگریزوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں چوہے کی طرح بل میں چھپے رہنے سے تو اچھا ہے شیر کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑیں۔ نانا صاحب: رانی صاحبہ، ہم آپ جیسی بہادر شخصیت کو انگریزوں کی فوج کے سامنے مرنے کے لیے نہیں جانے دیں گے۔ میں سامنت کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ آپ کا یہ فیصلہ جذباتی ضرور ہے، لیکن حکمت عملی کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمیں کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ آپ کی شکست صرف رانی لکشمی بائی کی شکست نہیں ہوگی، پوری جھانسی کی شکست ہوگی۔ اگر جھانسی کی اتنی آسانی سے ہار ہو گئی تو پورے ہندوستان میں جاری جنگ آزادی کی تحریک خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس وقت سب کی نگاہیں آپ پر ٹکی ہوئی ہیں۔ ایک ایلچی آتا ہے۔ ایلچی: رانی صاحبہ کی جے۔ لکشمی بائی: کہو، کیا خبر لائے ہو؟ ایلچی: رانی صاحبہ، خبر اچھی نہیں ہے۔ انگریزوں کی فوج کا گھیرا جھانسی کے چاروں طرف سخت ہو گیا ہے۔ انہوں نے آپ کو زندہ پکڑنے کی ٹھان رکھی ہے۔ لکشمی بائی: وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ خیر، تم جاؤ، حالات پر نظر رکھو۔ ایلچی تیز قدموں سے چلا جاتا ہے۔ لکشمی بائی: نانا صاحب، میں کسی بھی حال میں انگریزوں کی قیدی نہیں بننا چاہتی ہوں۔ میں جھانسی کی حفاظت کرتے ہوئے موت کو گلے لگانا پسند کروں گی۔ آپ لوگ اپنے حوصلے کو یکجا کر کے تہیہ کریں کہ انگریزوں کی فوج کو شکست دینا ہے۔ اسی دوران خواتین فوج کی سپہ سالار جھلکاری بائی داخل ہوتی ہے۔ وہ لکشمی بائی کی ہم شکل نظر آتی ہے۔ جھلکاری بائی: رانی صاحبہ کی جے۔ صفحہ نمبر 119۔ لکشمی بائی: آؤ آؤ جھلکاری بائی، تم صحیح وقت پر آئی ہو۔ کہو، تمہاری فوج کی کیا تیاری ہے؟ جھلکاری بائی: رانی صاحبہ، خواتین فوج اگلی صفوں میں لڑنے کے لیے تیار کھڑی ہے، بس آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ لیکن لکشمی بائی: لیکن کیا؟ بلا جھجک کہو۔ جھلکاری بائی: گستاخی معاف ہو رانی صاحبہ، مجھے اس فیصلے کن جنگ کے لیے آپ کا فوجی لباس، پگڑی اور کلگی چاہیے۔ لکشمی بائی مسکرا کر: ٹھیک ہے جھلکاری بائی، تمہاری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی۔ لکشمی بائی کمرے میں جاتی ہے اور واپس آ کر ایک تھال جھلکاری بائی کو دیتی ہے۔
नाना साहिब, झलकारी बाई, तुम्हारा मंसूबा क्या है ये तो बताओ। झलकारी बाई, मेरा मंसूबा ये है कि मैं अपनी फौज को लेकर अंग्रेज़ों को किले के मरकज़ी दरवाजे पर उलझा कर रखूंगी। इससे उनकी पूरी तवज्जो मुझ पर रहेगी। वो रानी समझकर मुझे घेरने की कोशिश करते रहेंगे। इतने में रानी साहिबा दामोदर के साथ अपनी बहादुर फौज लेकर महल से दूर निकल जाएंगी। इस सफ़े के नीचे की तरफ एक तस्वीर है जिसमें झलकारी बाई लक्ष्मी बाई के भेष में खड़ी नाना साहिब और लक्ष्मी बाई को अपना मंसूबा बता रही हैं। सफ़ा नंबर 120। लक्ष्मी बाई, लेकिन झलकारी, मैं तुम्हें जानबूझकर मौत के मुंह में कैसे जाने दूं? झलकारी बाई, रानी साहिबा, आप ही ने हमें सिखाया है कि बहादुर औरतें मौत से नहीं डरती। हम जान की बाजी लगाकर भी झांसी की हिफाजत करेंगे। नाना साहब, झलकारी बाई सही कहती है रानी साहिबा, अब आप देर मत कीजिए। महारानी की जय, झांसी अमर रहे का नारा लगाते हुए झलकारी बाई बाहर निकल जाती है। इसके पीछे चंद सिपाही भी निकलते हैं। झलकारी इन्हें झुककर सलाम बजा लाती है और चली जाती है। दूसरा मंजर, सभी दरबारी और फौज के सरबराह परेशान हैं। लक्ष्मी बाई परेशानी की हालत में बैठी हुई दिखाई देती है। फौजी सरबराह और दरबार के लोग संजीदगी से कुछ तबादला ख्याल करते हुए नजर आते हैं। नाना साहिब लक्ष्मी बाई को मुखातिब करते हुए कहते हैं, नाना साहिब, रानी साहिबा, हमें महल का फाटक खोलकर अंग्रेज़ों पर हमला करने के बजाय अपनी फौज को किसी और तरीके से हमले के लिए तैयार करना चाहिए। सामंत, नाना साहब ठीक कह रहे हैं रानी साहिबा, हमारे बहुत से फौजी शहीद हो चुके हैं। अंग्रेज़ों के पास जदीद हथियार भी हैं, इसलिए हमें जज्बात के बजाय हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। लक्ष्मी बाई, इस वक्त हिकमत अमली के बजाय हिम्मत और शुजाअत की ज़रूरत है। ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है अब। इस दौरान झलकारी बाई रानी लक्ष्मी बाई के फौजी लिबास में दाखिल होती है और रानी लक्ष्मी बाई के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो जाती है। इसी सफ़े पर एक तस्वीर है जिसमें रानी लक्ष्मी बाई अपने सिंहासन पर परेशान बैठी हैं। उनके सामने उनके दरबारी खड़े हैं। सफ़ा नंबर 121। वो रानी लक्ष्मी बाई से इस कदर मशाहबत रखती है कि इन दोनों में फ़र्क करना दुश्वार होता है कि असल कौन है। सब लोग इसे हैरत से देखते हैं। झलकारी बाई लक्ष्मी बाई के अंदाज में ही इनके जुमले को मुकम्मल करते हुए कहती है, झलकारी बाई, मैदान में दाखिल होने का वक्त आ गया है। नाना साहिब, अरे झलकारी बाई, तुम तो हूबहू रानी साहिबा लग रही हो। झलकारी बाई, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा रानी साहिबा का हमशक्ल होना शायद आज ज़्यादा बामायने हो सकता है। तीसरा मंजर, लक्ष्मी बाई के भेष में झलकारी बाई अंग्रेज़ों की फौज पर टूट पड़ती है। फौज को चीरती हुई आगे बढ़ती है। इस सफ़े पर नीचे की तरफ एक तस्वीर है जिसमें झलकारी बाई घोड़े पर बैठी है और तलवार उठाकर अंग्रेज़ों पर हमला कर रही है। कुछ अंग्रेज़ हैं जो उसके वार से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 122। ख्वातीन फौज भी दुश्मनों के साथ जंग कर रही है। इसी दौरान झलकारी बाई के जिस्म पर कई जख्म लगते हैं। वो निढाल हो जाती है। ये देखकर जनरल अपनी फौज को हुक्म देता है, जनरल रोज़, सिपाहियों, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना है, चारों तरफ से घेर लो इसे। अंग्रेजी फौज आगे बढ़ती है और निढाल झलकारी बाई पर तलवार से वार करती है। झलकारी बाई जमीन पर गिर जाती है। अंग्रेजी फौज उसे कैदी बना लेती है। जनरल रोज़, झांसी की रानी, तुम बहुत बहादुर हो। हम तुम्हारी बहादुरी को सलाम करते हैं, लेकिन अब तुम हमारी कैद में हो। झलकारी बाई करहाते हुए, जनरल, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारी बिसात से बाहर है। वो जिंदा रहने तक आज़ाद ही रहेंगी। रानी झांसी की जय। इतना कहकर झलकारी बेहोश हो जाती है। जनरल उसे गौर से देखता है। जनरल रोज़, क्या यहाँ कोई है जो इसे पहचानता है? एक सिपाही वहाँ आता है। फौजी खातून को गौर से देखता है, इसकी गर्दन को दूसरी तरफ करता है और इसे पहचान लेता है। सिपाही, जनरल, आपका शक सही है, ये लक्ष्मी बाई नहीं, इसकी हमशक्ल झलकारी बाई है। जनरल रोज़, झलकारी बाई? इस औरत ने तो कमाल कर दिया।
جھلکاری بائی کا مردہ جسم زمین پر پڑا ہے. جنرل روز حیرت زدہ کھڑا ہے. پردہ دھیرے دھیرے گرتا ہے. یہ اقتباس ہندی سے ترجمہ کیا گیا ہے. اس صفحے کے نیچے جھلکاری بائی کے ڈاک ٹکٹ کی ایک تصویر دی گئی ہے. صفحہ نمبر 123. لفظ و معنی. پہلا لفظ ہے مخاطب، جس کے معنی ہوتے ہیں جس سے بات کی جائے. از سر نو یعنی نئے سرے سے. متحد یعنی یکجا ہونا، ایک ساتھ ہونا. ایلچی یعنی خبر لانے والا سفیر. تہیہ یعنی فیصلہ یا مکمل ارادہ. تبادلہ خیال یعنی دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا آپسی اظہار رائے. مشابہت یعنی ایک جیسا دکھائی دینا یا مماثلت. بساط یعنی طاقت، شطرنج کھیلنے کا کپڑا. غور کیجیے بچوں، جھلکاری بائی رانی لکشمی بائی کی ہم شکل تھی. اس نے رانی لکشمی بائی کی جگہ انگریزوں سے لوہا لیا اور وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دی. وہ بہت بہادر خاتون تھی اور بہت ہی کم عمر میں گھڑ سواری اور ہتھیار چلانے کے فن میں مہارت حاصل کر لی تھی. وہ رانی لکشمی بائی کی قابل اعتماد سپاہیوں اور مشیروں میں سے ایک تھی. اس کی بہادری کی وجہ سے اسے رانی لکشمی بائی کی فوج درگا دل میں اہم عہدہ حاصل تھا. سوچئے اور بتائیے. نمبر 1. رانی لکشمی بائی سامنت کا مشورہ کیوں قبول نہیں کرنا چاہتی تھی؟ نمبر 2. جھلکاری بائی نے کیا منصوبہ پیش کیا؟ نمبر 3. جھانسی کی رانی کو زندہ پکڑنا تمہاری بساط سے باہر ہے، جھلکاری بائی نے کیوں کہا؟ نمبر 4. ڈرامے میں کون سا کردار آپ کو پسند ہے اور کیوں؟ اسی صفحے پر جھلکاری بائی کے مجسمے کی تصویر دی گئی ہے. صفحہ نمبر 124. خالی جگہوں کو صحیح لفظ سے پر کیجیے. نمبر 1. دانستہ طور پر انگریزوں کی فوج کے سامنے جا کر جان دینا خالی جگہ نہیں ہے، عقل مندی یا بہادری. نمبر 2. رانی صاحبہ خالی جگہ اگلی صفوں میں لڑنے کو تیار کھڑی ہے، خواتین فوج یا لکشمی بائی کی فوج. نمبر 3. ارے جھلکاری بائی تم تو ہو بہو خالی جگہ لگ رہی ہو، نانا صاحب یا رانی صاحبہ. نمبر 4. جھانسی کی رانی کو زندہ پکڑنا تمہاری خالی جگہ سے باہر ہے، بساط یا قدرت. بچوں، یہاں 2 کالم دیے ہیں، کالم الف اور کالم ب، جن کے صحیح جوڑے آپ کو ملانے ہیں. کالم الف نمبر 1 رانی لکشمی بائی، نمبر 2 نانا صاحب، نمبر 3 جھلکاری بائی، نمبر 4 ایلچی، نمبر 5 جنرل روز، نمبر 6 دامودر راؤ. کالم ب انگریزی فوج کا بڑا افسر، رانی لکشمی بائی کا گود لیا ہوا بیٹا. ہندوستان کی خاتون مجاہد آزادی جنہوں نے جھانسی کی رہنمائی کی. جھانسی کی فوج کے سردار، خواتین فوج کی سپہ سالار، پیغام لانے والا. پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے. بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ جس لفظ سے کسی اسم کی خوبی، خامی یا خصوصیت ظاہر ہو اسے صفت کہتے ہیں، اور وہ اسم جس کی خصوصیت ظاہر کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. مثال کے طور پر چھوٹے بچے، یہاں چھوٹے صفت اور بچے موصوف ہیں. بچوں، یہاں دیے گئے جملوں میں سے صفت اور موصوف کو الگ کر کے لکھیے. نمبر 1. انگریزوں کی ایک بڑی فوج نے جھانسی کو چاروں جانب سے گھیر لیا ہے. نمبر 2. ہمارے کئی بہادر سپاہی شہید ہو چکے ہیں. نمبر 3. رانی صاحبہ، آپ ہی نے ہمیں سکھایا ہے کہ بہادر عورتیں موت سے نہیں ڈرتیں. صفحہ نمبر 125. نمبر 4. انگریزی فوج نڈھال جھلکاری بائی پر تلوار سے وار کرتی ہے. نمبر 5.
انگریزوں کے پاس جدید ہتھیار بھی ہیں۔ بچوں، اب آپ ان جملوں میں سے صفت اور موصوف الگ الگ کر کے دی ہوئی جگہ میں لکھیے۔ یہاں دیے گئے الفاظ کی جمع اور جمع الجمع بنائیے۔ اس کے لیے بچوں 3 خانے دیے ہیں۔ پہلے خانے میں لفظ، دوسرے خانے میں جمع اور تیسرے خانے میں جمع الجمع لکھنا ہے۔ الفاظ اس طرح ہیں: فتح، امر، شاہد، رکن، دوا۔ اب آپ کو ان الفاظ کے جمع اور اس کے آگے جمع الجمع لکھنے ہیں۔ یہاں دیے گئے محاوروں کے معنی لکھیے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1، بساط سے باہر ہونا۔ نمبر 2، دشمن پر ٹوٹ پڑنا۔ نمبر 3، اینٹ سے اینٹ بجانا۔ نمبر 4، دانت کھٹے کرنا۔ نمبر 5، پاؤں اکھڑنا۔ بچوں، ان محاوروں کے آگے خالی جگہ دی گئی ہے جس میں آپ کو ان کے معنی اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ صفحہ نمبر 126، تخلیقی اظہار۔ نمبر 1، 2 لوگوں کے درمیان گفتگو یا بات چیت کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ مکالمے ڈرامے کا ایک اہم جز ہوتے ہیں۔ اپنے ہم جماعت ساتھی کے ساتھ مل کر کسی موضوع پر مکالمے لکھیے اور انہیں جماعت میں سنائیے۔ نمبر 2، آپ کو معلوم ہے کہ ملک کی آزادی کی لڑائی میں خواتین نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ آپ کسی خاتون مجاہد آزادی کے بارے میں پڑھیے اور اپنے تاثرات کا تحریری اظہار کیجیے۔ عملی کام۔ نمبر 1، مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی خواتین کی فہرست تیار کیجیے۔ نمبر 2، یہاں دیے گئے ویب لنک کی مدد سے جھلکاری بائی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیجیے۔ نمبر 1، www.indianculture.gov.in۔ نمبر 2، www.amritmahotsav.nic.in/unsungheroes.htm23473۔ نمبر 3، www.ncert.nic.in/pdf/module/nari shakti/nsf2e.pdf۔ یہاں یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ سامعی ریکارڈسٹ ویریندر راوت، فنکار فرحت رئیس، سمپادن ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔